الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية حضرات محترم، آج دنیا کے اندر جن حالات سے انسان دوچار ہیں، خصوصاً امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن تکلیفوں، مصیبتوں اور آزاریوں میں مبتلا ہے، اس میں ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ہر آنے والے دن ایک نئے سانحے، ایک نئی مصیبت، ایک نئے حادثے سے دوچار ہو رہے ہیں۔
ایک مصیبت کا معاملہ نہیں بھولتا، ایک اس سے بڑی مصیبت ہمارے سر پہ مسلط ہو جاتی ہے۔ کیا یہ ساری باتیں ہمیں سوچنے پہ مجبور نہیں کرتی کہ یہ ہمیں جو بزر دیے جا رہے ہیں، جو وارن کیا جا رہا ہے، جس بات پہ خبردار کیا جا رہا ہے، وہ آنے والی بہت بڑی مصیبت تو نہیں ہے کوئی؟ ایک دن ہم سنتے ہیں کہ اتنے لوگوں کو ناحق، بچوں کو، معصوموں کو قتل کر دیا گیا۔ ہم بجائے اس بات کے کہ اپنی ذات کے معاملے میں سوچنا شروع کریں کہ ہم احساس کریں، کو اپنے اللہ کے سامنے گریہ زاری کریں، اس کے سامنے جھک جائیں، اللہ سے ان عذابوں کی پناہ مانگیں، ہم ایک نئی زندگی شروع کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے حالات ایسے ہیں، ہمارے اعمال بالکل ایسے ہیں کہ جو اللہ کے غضب اور ناراضگی کا سبب بننے والے ہیں۔ آنے والا دن آتا ہے تو دوسری اس سے بڑی خبر آتی ہے کہ ایک پوری بس ٹرین کے ساتھ ٹکرا گئی، سارے کے سارے مر گئے۔ ان سارے مرنے والوں پہ بھی ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ایک میں بھی ہو سکتا ہوں۔ ابھی یہ خبر ختم نہیں ہوتی تو اگلے دن ایک اور ایکسیڈنٹ کا خبر آتی ہے کہ پوری کی پوری بس جل گئی، 67 آدمی اس میں کوئلہ بن گئے، اور پھر بھی ہمیں احساس نہ ہوا کہ شاید ان میں بھی ہو سکتا ہوں، یا میرے ساتھ بھی ایسا معاملہ بن سکتا ہے۔ نہ ہماری ذمہ داریوں میں فرق آیا، نہ ہمارے حرام و حلال کی تمیز میں فرق آیا، نہ ہماری تعلیم اور معاملات میں فرق آیا، نہ ہمارے کاروبار میں کوئی معاملہ فرق آیا، نہ ہماری ذہنی سوچ بدلی، نہ ہمارے دن بدلے، نہ راتیں بدلی۔ تو یہ ایک ایسا طرز عمل ہے جو مسلسل ہمیں ایک ایسی ہلاکت، ایک ایسی بربادی کی طرف لے جا رہا ہے جس کی نشاندہی اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر بے شمار مقام پر کی ہے۔ حالانکہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت کے آنے کا سبب اللہ بیان کرتے ہیں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون۔ جب میں اس انسانوں پہ یہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں نازل کرتا ہوں تو دو مقصد ہوتے ہیں کہ یہ انسان ان مصیبتوں کو، ان الارم کو سن کے اپنے آپ کو بدل لیں اور بڑی مصیبت سے بچ جائیں اور اپنی زندگی کو تبدیل کر کے اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ تو جب افراد یا قومیں اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتی، اپنے حالات کو نہیں بدلتی، تو پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ کو اس بات کی دعوت دے رہی ہیں کہ جو تیرے من میں آتا ہے کر لے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم ایک گاڑی میں بیٹھتے ہیں، ایک جدید دور ہے، ہم بیٹھتے ہیں، اگر اس کا دروازہ صحیح طریقے سے بند نہیں ہوتا تو اس کا ایک بزر چلنا شروع ہو جاتا ہے جو ہمیں احساس دلاتا ہے کہ دروازہ بند کر لو وگرنہ حادثے سے دوچار ہو جاؤ گے۔ کوئی بھی انسان جسے اللہ نے عقل دی ہے وہ فوراً کھڑا کرے گا اپنی گاڑی کو، سارے دروازے چیک کرے گا، کون سا دروازہ ہے، یہ ڈگی کھلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ الارم دیا جا رہا ہے۔ کوئی ایسا بے وقوف انسان نہیں ہے کہ جو کہے چھوڑو کھلا ہے تو کھلا رہے، چلتے رہو، سفر تو پورا کریں، بلکہ جو ساتھ بیٹھا ہوگا وہ بھی کہے گا کہ بھائی اپنے کوئی دروازہ کھلا لگتا ہے اسے بند کر لو۔ اگر ہم سیٹ بیلٹ نہ باندھے وہ الارم کرتی ہے اور ہم مجبور ہوتے ہیں کہ وہ کام کریں۔
اگر ہم یہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں اس الارم کو اس لیے بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمیں انفارم کر رہا ہے کہ بڑی مصیبت سے بچ جاؤ، ہم اس بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے اس کا تدارک کرتے ہیں، تو اے حضرت انسان، ہم اپنی زندگی کے معاملے میں اللہ کے الارم کی طرف توجہ کیوں نہیں دے رہے؟ کیوں نہیں کان دھرتے ہم؟ اگر ایک آدمی رشوت کھاتا ہے تو رشوت نہیں چھوڑ رہا، ایک آدمی کاروبار میں بددیانت ہے تو وہ ترک نہیں کرتا، ایک مولوی دین کے معاملے میں جھوٹ بولتا ہے تو وہ ترک نہیں کرتا، اگر یہ سارا کچھ اسی طرح چلے گا تو مجھے بتائیں یہ دنیا میں کیسے امن پیدا ہوگا، حالات کیسے سدھریں گے، اللہ کیسے انسانوں کو آسائش اور آرام کی زندگی دے گا؟ تو میں آپ کے سامنے پہلی اقوام میں کے متعلق اللہ قرآن کے اندر تذکرہ کرتے ہیں کہ کیا اسباب بنے تھے ان کی ہلاکت کے۔ تو دیکھیں، یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے نظریات بدلتے ہیں، ہمارے پیمانے بدلتے ہیں، ہماری ذہنی خیالات، تصورات بدلتے ہیں، لیکن وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کہتا ہے میرے فیصلے جو پہلے دن تھے آج بھی وہی ہیں، آئندہ بھی وہی رہیں گے، میرے کسی فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں۔ جو فیصلہ پہلے کرتا تھا، جن اسباب کی وجہ سے پہلوں کو انعام دیا، اور وہ بھی میری پیمانہ وہی ہے، جس کی وجہ سے عذاب دیا، میرا اس وقت بھی پیمانہ وہی تھا، آج بھی وہی ہے۔ اگر ان کو عذاب دیا تو وہ اللہ کے کوئی زیادہ بڑے دشمن نہیں تھے، آج اگر وہی کام ہم کریں تو اللہ ہم سے پیار کرتا رہے، کیا سبب؟ یہ تو پھر اللہ کی اپنے مخلوق کے ساتھ ناانصافی ہو جائے گی۔ تو یاد رکھیں، اللہ انصاف والا ہے، وہ کبھی بے انصافی نہیں کرتا۔ ہمیں اللہ کے فیصلے سے ڈرنا چاہیے کہ ہم ایک ایسی رخ پہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، ان ساری الارم جو ہو رہے ہیں، جو خطرات سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں، ہم ان کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ ہماری حیثیت اس بے وقوف کی طرح ہے جو کہتے ہیں چلنے دو، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور جب وہ کسی بڑی مصیبت سے دوچار ہوتے ہیں پھر اس وقت وہ چاہتے بھی کہ وہ بچ جائیں یا انہیں اس مصیبت سے نجات مل جائے تو نہیں ملتی۔ تو اللہ رب العزت 3 اقوام کا تذکرہ کر رہے ہیں جو دنیا میں طاقت کے اعتبار سے بڑی پاورفل تھی، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اپنے زمانے میں منفرد قومیں تھیں۔ ایک قوم سمود، ایک قوم عاد اور ایک قوم فرعون۔ ان تینوں قوموں کا نہ معاشی طور پہ وہ غیر مستحکم تھی، اور نہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے دنیا کی ساری اقوام سے پیچھے تھی، بلکہ سب سے آگے تھی، اور دنیا کی ساری اقوام کا قیادت ان لوگوں کے ہاتھ میں تھی۔ بلکہ قوم عاد کے متعلق تو اللہ رب العزت نے یہاں تک فرمایا التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، میں نے آج تک اتنے طاقتور اپنی مخلوق میں پیدا ہی نہیں کیے۔ التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، کسی بھی شہر میں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی خطے میں، کسی بھی وقت میں اللہ کہتا ہے میں نے ایسے پیدا ہی نہیں کیے تھے۔ تو آج قوم عاد کا کوئی بھی ایک فرد نظر آتا ہے؟ یہاں پہ اللہ ان تینوں اقوام کا تذکرہ کرتے ہیں، الحاقۃ ما الحاقۃ، انہیں خبر دو حاقہ کی۔ حاقہ کا مطلب ہے جو حقیقت جو آنے والی ہے، جس میں کوئی شک و شبہ والی گنجائش نہیں ہے۔ ملحاقہ کیا ہے حقیقت والی؟ وما ادراک ملحاقہ، اے حضرت انسان تو ادراک نہیں کر رہا، تو اس کے متعلق سوچ نہیں رہا، اس کے متعلق تیاری نہیں کر رہا، جو حقیقت رونما ہونے والی ہے اس سے بالکل غافل بیٹھا ہوا ہے۔ اے حضرت انسان،
کذبت سمود وعاد بالقاریہ، تم لوگوں نے سمود اور عاد کے معاملات کو نہیں دیکھا دنیا میں؟ کیا تاریخ کی کتابوں میں، آسمانی کتب میں تم ان کے قصے نہیں دیکھے، نہیں پڑھے؟ فَأَمَّا سَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، جو سمودی تھے اللہ نے ان کی ہلاکت کیوں کی؟ کیونکہ وہ سرکش تھے۔ تو سرکش تو ہم بھی ہیں۔ ہماری زندگی کا کون سا معاملہ ہے، میں اللہ کا واسطہ دے کہ آپ پہ الزام تراشی نہیں ہے، صرف ایک سوچ ہے جو ہم سوچیں، میں بھی اور آپ بھی، کہ ہماری زندگی کا کون سا معاملہ ہے جس میں ایک طرف اللہ کا حکم ہو، دوسری طرف ہماری خواہش ہو، ہم کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ اگر تو اللہ کے حکم کے مطابق کریں تو پھر تو ہم فرما بردار ہیں، اگر اللہ کے حکم نہیں، ہم اپنی خواہش کے مطابق اپنی زندگی کا ہر امر، ہر معاملہ انجام دیں، تو اس کا مطلب ہے ہم طاغوت ہیں، ہم اللہ کے باغی ہیں، اس کے سرکش ہیں، جو وہ چاہتا ہے وہ نہیں کرنا چاہتے۔ آپ دیکھیں دنیا کی کوئی بھی حکومت اپنے قانون سے بغاوت برداشت نہیں کرتی۔ کہتے ہیں فلاں شخص اسے گرفتار کر لو، کیوں؟ اس نے قانون کو توڑا ہے۔ چھوٹی سی مثال ہے، آپ اپنی گاڑی پہ جا رہے ہیں، گاڑی آپ کی ہے، ڈرائیونگ کی اسٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں ہے، قانون کہتا ہے یہ چوک ہے، اس میں ایک اشارہ لگا ہوا ہے، اگر اس میں سرخ نشان ہے تو نہیں گزر سکتے، اگر سبز ہے تو گزر جاؤ۔ جب ہم سرخ پہ گزریں گے تو کیا ہوگا؟ چالان ہو جائے گا۔ کیوں؟ بھئی گاڑی میری ہے، میں اپنی مرضی سے جیسے مرضی چلاؤں؟ نہیں، جس ملک میں رہتے ہیں اس کے قانون کی پاسداری ضروری ہے۔ اگر ہم اس اشارے کو توڑیں گے تو صرف ہم نے وہ اشارہ توڑ کے چوک کراس نہیں کیا، بلکہ اپنے قانون کے ساتھ بغاوت کی ہے، اس لیے چالان ہوتا ہے۔ تو اگر ایک ملک کے اندر ایک چھوٹا سا جرم جو قانون کے متعلق انسان کرے وہ باغی ٹھہرتا ہے، اس کا چالان کاٹ دیا جاتا ہے، یا اسے جرمانہ ہوتا ہے، یا اسے قید ہوتی ہے، تو اگر ہم اللہ کی ذات کی ہر بات کی بغاوت کرتے رہیں تو ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ کیوں نہیں ہمارے اندر سوچ پیدا ہوتی؟ کیوں ہم اس معاملے میں بے وقوف بنے ہوئے ہیں؟ کیوں ہم اس بات کی طرف نہیں آتے کہ آج ادھر سے ایک خبر آتی ہے، کل ادھر سے آتی ہے، پرسوں ادھر سے آتی ہے، کسی دن ادھر سے بھی آ سکتی ہے کہ ان کے ساتھ فلاں معاملہ ہو گیا؟ تو کیوں نہیں ہم اللہ رب العزت کی فرما برداری کر کے اس سے التجا کرتے کہ مالک تو ہماری حفاظت فرما۔ ایک میسج میں بڑا خوبصورت ایک کلمہ لکھا ہوا تھا، کہنے لگا، وہ بہت لمبی بات کرتے ہوئے نیچے لکھتا ہے کہ ہم زندگی تو فرعون جیسی گزارتے ہیں، انجام موسیٰ جیسا چاہتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ آگے اس نے سوالیہ نشان لگایا ہے۔ تو بڑی خوبصورت بات لگی کہ زندگی تو ہم ایسی گزارتے ہیں کہ جو موسیٰ جیسی نہیں ہے، لیکن انجام موسیٰ کا چاہتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ کوئی دنیا کی عدالتیں ہیں جہاں کسی سفارش یا مال و دولت یا ترغیب یا ترہیب کے ذریعے ہم اپنی مرضی کا فیصلہ لے سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ کی عدالت ہے جہاں کسی کا زور چل ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فَأَمَّا سَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ،
قوم سمود ہلاک کیوں ہوئے تھے؟ انہوں نے اپنے رب کی سرکشی کی تھی. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور قوم عاد نے بھی سرکشی کی تو پھر ان کے ساتھ معاملہ میں نے پتہ کیا کیا، جنہیں اپنی قوت طاقت پہ، جنہیں اپنے مال و دولت پہ، اپنے رہن سہن پہ، جنہیں اپنی دنیا میں بڑے ہونے پہ ناز تھا، میں نے پتہ کیا کیا تھا ان کے ساتھ؟ ہوا بھیجی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے پاس جو ہوا کے خزانے ہیں، اللہ نے صرف اتنا سوراخ کیا تھا جتنا آپ کے چولہے کا سوراخ ہوتا ہے. تو اس سوراخ کی وجہ سے اس پورے خطے زمین کے اندر ایسے آندھی آئی تھی کہ اتنے بڑے بڑے قدور لوگ اور جانور، دنیا کی ہر چیز جو زمین کے اوپر گڑی ہوئی تھی وہ پوری فضا میں گھوم رہی تھی. اور چند لمحے نہیں، اللہ فرماتے ہیں سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، 7 دن اور 8 راتیں وہ اسی آندھی کے اندر گھومتے رہے تھے. یہ سورت حاقہ ہے، 29واں پارہ اپنے گھروں میں جا کے اٹھا لینا، اس کا ترجمہ خود پڑھ لینا. کیا میں اپنے پاس سے تو نہیں کوئی بات بنائی؟ سخرها علیہم، مسخر کرنا، مسخر کرنا مطلب درمیان میں اڑانا. سخرها علیہم 7 لیال، میں نے 7 راتیں و8 ایام، 8 دن تک حسوما فطر القوم فیہا سرعا، اس قوم کو ہوا کے اندر گھماتا رہا. کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اور جب 7 دن اور 8 راتوں کے بعد پلٹ کے زمین پہ مارا تھا، سر کو پھاڑ کے الگ کر دیا، اور ان کا جسم، سر کٹے جسم اس طرح تھے جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ وہ سب کے سب بغاوت، سرکشی کر رہے تھے، اللہ کے باغی تھے، اس کے قانون کو توڑنا اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. ابھی چند سال پہلے ہماری یہاں پیپلز کالونی کے ایک دوست، ان کا ایک ہی بیٹا تھا، ویلنگ کرتا ہوا وہ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا. اللہ اکبر. جب ان کی تعزیت کے لیے باپ کے پاس کوئی جاتا تو وہ ایسے تھا جیسے پتھر ہو گیا بیچارہ. کہنے لگا میں نے اپنے بچے کو بہت منع کیا، بیٹے یہ نہ کیا کرو، یہ ہلاکت کا سبب بن جائے گا، بیٹے یہ نہ کیا کرو. مجھے اب سمجھ نہیں آتی میں روں یا خاموش ہوں، چیخوں، کیا کروں. میں نے بہت بیٹے کو سمجھایا تھا لیکن اس نے نہیں سمجھا. آج وہ اسی سے دوچار ہوا جس کا مجھے اندیشہ تھا. لوگوں، جس طرح وہ پیارا باپ غم کی تصویر بنا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے کو کچھ ہو، وہ اپنے بیٹے کو ساری زندگی سمجھاتا رہا، لیکن وہ بے وقوفی کر کے آخر اس ہلاکت سے وہ ہلاک ہو کے دنیا سے چلا گیا. کیا ہم بھی ایسا کردار تو نہیں زندگی میں ادا کر رہے کہ ہمارا رب ہر موڑ پہ ہمیں منع کرتا ہے، لوگوں ایسے کر لو، ایسے نہ کرو. اس بات پہ تمہارا رب ناراض ہوتا ہے، اس بات پہ راضی ہوتا ہے. لوگوں، تمہاری زندگی کا مقصد رب کی رضا ہے، اپنے رب کو راضی کر لو، دنیا آخرت میں خیر ہو جائے گی. لیکن ہم کہتے ہیں ہمیں خیر نہیں چاہیے. ہم زندگی کا ہر معاملہ، میری باتیں ممکن ہے تلخ ہوں، لیکن میرے عزیز بھائیوں، میں سب کچھ جو کچھ عرض کر رہا ہوں تکلیف دینے کے لیے نہیں،
آنے والی تکلیفوں سے بچنے کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں. کسی کے لیے اذیت کا سبب نہیں بننا چاہتا، بلکہ جو آنے والی اذیت ہے اگر ہم نہ سنبھلے تو اس اذیت کو ہم سے کوئی نہیں ٹال سکتا. ہمیں اللہ سے رحم طلب کرنا چاہیے، اور اللہ سے رحم تبھی مل سکتا ہے جب ہم اپنی سرکشی اور بغاوت کو ختم کریں گے، اس کی فرما برداری کی طرف آئیں گے. خود اور اپنی اولادوں کو، اپنے معاملات کو دیکھیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو لوگ دین کی دعوت دینے والے تھے انہوں نے ہی دین کا مذاق بنا دیا. انہوں نے دین کو ایک تماشا بنا کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا. انہوں نے اپنے کردار کو اتنا داغدار کیا کہ لوگ آج اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. لیکن یاد رکھیں، مولوی کا نام دین نہیں ہے. دین تو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کا نام ہے. اگر دین پہ اعتراض کرنا ہے تو دین والے میں کوئی نقص نکال کے دکھاؤ، جن کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر اس میں نقص نہیں ہے تو میری خباثت پہ اللہ رب العزت معاف فرمائے، دین کے اوپر انگلی نہ اٹھانا، کیونکہ کسی بھی مولوی کا نام دین نہیں ہے. میں دکھ کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ آج دین پہ جتنی تبربادی، گالی گلوچ ہو رہی ہے، اس کا بہت بڑا سبب علماء بھی ہیں. اس لیے میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ یہ ریزن پیش کریں جس طرح کہ ہم عموماً کرتے ہیں. یہ مولوی بخشے گئے تھے، جیسے چھالا مار دے ٹر جائیں گے. مولوی نے اپنے معاملے کا جواب دینا ہے، آپ کو اپنے معاملات کا جواب دینا پڑے گا. اللہ نے یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں کو دیکھ کے اس نے ایسا کیا. اللہ نے یہ کہنا ہے میں نے تمہیں شعور سے نوازا. کیا تمہیں سمجھ نہیں تھی؟ اگر زندگی کے سارے معاملات میں تمہیں سمجھ آ گئی کہ فلاں کام کو اس طرح کرنا چاہیے اور اسی طرح کیا جس طرح مناسب تھا، کیا دین کا معاملہ ہی ایسا تھا جیسے کسی نے کہہ دیا ویسے کر دیا؟ یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے. ہم یہ کہہ کے اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دیتے ہیں کہ ہمارا کیا قصور، جو کسی نے کہا ہم نے کر دیا. کیوں کر دیا؟ کیا اللہ نے ہمیں شعور سے نہیں نوازا؟ اگر ہم ایک گھر کے لیے چھوٹا سا قطعہ زمین لینا ہو تو جب تک ہم مطمئن نہ ہوں اس وقت سخت سودا نہیں کرتے، اس کی قیمت نہیں بولتے. تو دنیا کی مقابلے میں جنت کی حیثیت یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو ایک چھڑی رکھنے کے برابر جنت میں جگہ مل گئی، یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے اس کے لیے. تو اس جنت کے حصول کے لیے ہم نے یہ سارا معاملہ ویسے ہی چھوڑ دیا کہ ہر شخص نے یہ سوچ لیا یا جیسے مرضی کر لو. ہمارے بہت سے معاملات میں ہمارا کنفیوز ہونا، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اس دین کو پڑھنے کی، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. ہم نے یہ سمجھا ہے کہ شاید دین نام مولوی کا ہے، حالانکہ دین نام اللہ کی پاک کتاب قرآن کا ہے. سمجھو تو اسے سمجھو، اگر اس میں نقص نظر آئے تو اسلام کو جتنی چاہے گالیاں نکالو، میں منع نہیں کروں گا. اگر اس لا ریب فی کتاب میں کوئی نقص نہیں ہے تو پھر اللہ کے لیے مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اب تیسری قوم فرعون، جس کے بنائے ہوئے احرام آج بھی دنیا کے عجائب میں سے ایک بہت بڑا عجوبہ ہے، اور دنیا کے جتنے بھی ایکسپرٹ ہیں
وہ ان کی عقلیں قاصر ہیں. اس زمانے میں انہوں نے اتنے مضبوط پتھر اتنی بلندی پہ کیسے پہنچائے تھے اور یہ کیسے بنائے تھے, وہ لاشوں کو کیسے حنوط کرتے تھے, ان کے زیر استعمال جو چیزیں تھی انہوں نے کیسے بنائی تھی. یہ اللہ نے جو انہیں ٹیکنالوجی دی تھی, آج کی دنیا بھی اس پہ دنگ ہے, اس کے باوجود وہ ہلاک برباد ہو گئے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں, ہمارے پاس تیل نہیں, ہمارے پاس فلاں چیز نہیں, اس لیے ہم پسماندہ ہیں. لوگوں, ہماری پسماندگی پیسہ نہیں ہے, ہماری پسماندگی قرآن سے دوری ہے. کاش ہم اللہ کی اس کلام کو, اللہ کی اس کتاب ہدایت کو پڑھ لیں, اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں, تو یقین جانیے کوئی آکسفورڈ کا پی ایچ ڈی بھی آ جائے, اس سے آپ 1000 درجہ بہتر ہوں گے اگر صرف آپ نے قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہوگا. آپ اس سے بہتر زندگی بسر کر سکیں گے, آپ اس سے بہتر لوگوں کی رہنمائی کر سکیں گے. آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے فرقے کو پڑھتے ہیں, اپنی اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھتے. اس کو اپنے فرقے کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ المیہ ہے ہمارا. اور جب ایک عالم دین قرآن کے ساتھ یہ کھلواڑ کرتا ہے, ایک عالم دین پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ یہ کرتا ہے, تو پھر ایک تاجر, ایک ملازم, وہ کیسے تعویل کر کے نہیں کرے گا کہ اگر میں کاروبار ایسے کر لوں گا تو کیا ہوگا. تو میرے عزیز بھائیوں, ہمارا مسئلہ معیشت نہیں ہے, ہمارا مسئلہ جو ہے وہ علوم عصری کی تعلیم نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے بھی دور ہو گئے, اس کے دین سے بھی دور ہو گئے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ, یعنی اپنی خطاؤں کی وجہ سے وہ ان مصیبتوں میں مبتلا ہوئے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کون سا جتن نہیں کیا تھا, کون کون سی اللہ کی نشانیاں نہیں دکھائی تھی. فرعون اور آل فرعون کو کون کون سی بات کہا, ہمیں نشانی دکھاؤ, نشانی دکھا دی, کہا اس طرح کرو, وہ دکھا دیا. جب سارا کچھ دکھایا تو کہنے لگے ان ھذا لسحر مبین, یہ تو جادو ہے, ہم نہیں مانیں گے. حالانکہ جو جادوگر تھے وہ سجدے میں پڑ گئے کہ ہم جادو کر رہے ہیں, یہ جادو نہیں کر رہے, یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ وہ حقیقت ہے. اور فرعون چونکہ ماننا چاہتا ہی نہیں تھا, وہ اس کے ذہن میں فرعونیت تھی, اس کے ذہن میں انا پرستی تھی, وہ اس کے ذہن میں اپنے دین کے متعلق, اپنے طریقہ کار کے متعلق تھے کہ میں نے اگر اپنا طریقہ چھوڑا تو مجھے دوسرے طریقے کی تابعداری کرنی پڑے گی. یہ وہ سوچ تھی جس نے اسے ہلاکت میں مبتلا کر دیا. آج ہماری سوچ بھی یہ ہے, ہم نے اگر ایسا کیا تو ہمارا اپنا قانون کہاں جائے گا, ہماری اپنی انا کہاں جائے گی. لوگوں, جس نے اپنی انا کو اللہ کے لیے قربان کیا, اللہ دنیا میں بھی عزت دے دیتی ہیں, آخرت میں بھی دے دیتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, صحیح مسلم میں روایت ہے, آپ نے فرمایا جو شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو ناراض کر لیتا ہے, اللہ سب کو اس پہ راضی کر دیتا ہے. حالانکہ اس نے مخلوق کو ناراض کیا, لیکن اللہ کہتا ہے میں ہوں, میں رب ہوں, میں سب کو راضی کر دوں گا تم پہ. اور جو اللہ کو ناراض کرنے کے لیے مخلوق کو راضی رکھتا ہے, اللہ اس مخلوق کے ہاتھوں میں پھینک دیتا ہے, جاؤ تمہیں ان کے حال پہ چھوڑا, جیسے وہ چاہتے ہیں تمہارے ساتھ سلوک کریں, جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں,
ممکن ہے بہت سے نیک لوگ ہیں، بڑے پاک باز، اچھے خوبصورت مسلمان ہیں، ذہن میں خیال آئے لو جی ہمارا کردار تو یہ نہیں ہے، اللہ کرے ہم سب کا ایسا ہی ہو، لیکن یاد رکھیں اگر ہم ایسا بھی نہیں کر رہے لیکن ہم معاشرے کے اندر جو تکالیف، جو مصیبتیں، جو معاملات ہو رہے ہیں ہم ان کا حصہ تو ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ایک خوبصورت ہماری ماں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ظہرت المعاصی فی امتی، جب میری امت کے اندر دیکھو تم گناہوں کی بہتات ہو گئی، یعنی نیکی کی طرف کم لوگوں کی توجہ اور گناہوں کی طرف زیادہ، یعنی گناہ عام ہو جائیں، پھیل جائیں، عمہم اللہ بعذاب من عندی، اللہ چاروں طرف سے انہیں عذابوں سے گھیر لے گا۔ جب یہ بات ہوئی تو ماں جی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما فیہم اناس صالحون، کیا اس وقت نیک لوگ نہیں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں ہوں گے؟ تو کہا پھر ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا یصیبہم ما اصاب الناس، جو برے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی اچھے لوگ بھی اسی میں مبتلا ہوں گے، لیکن انجام دونوں کا مختلف ہوگا۔ ثم یسیرون الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، جو اچھے ہوں گے، جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے بے شک تھوڑے ہی ہوں گے، کیونکہ عموماً طبقہ تو برائی میں مبتلا ہو چکا ہوگا۔ کہا جو وہ تھوڑے سے ہوں گے دنیا میں بھی تو بظاہر ان جیسی تکلیفوں سے دوچار رہیں گے، لیکن مرنے کے بعد ثم یسیرون الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، وہ اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف چلا دیے جائیں گے، اور دوسرے سارے اللہ مجرموں میں کھڑا کر دیں گے، اور حکم ہوگا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں الگ ہو جاؤ، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے آدم کے بیٹو میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنی، رحمان کی عبادت کرنی ہے؟ کیوں کی؟ جب انسان اپنے اوپر لگنے والے الزام، فرد جرم کا انکار کرے گا تو اس وقت اللہ کہیں گے الیوم نختم علی افواہہم، اب اس کے منہ پہ مہر لگا دو، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اس کے ہاتھوں کو کہے گا تم بول کے بتاؤ یہ کیا کرتا تھا، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس کے پاؤں کو کہیں گے اللہ رب العزت تم بولو کہاں کہاں جاتے رہے ہو۔ تو انسان اپنے اعضاء سے کہے گا بھئی تم ہی میرے خلاف، تو یہ اعضاء اسے کہیں گے آج ہم کیوں نہ بولیں، جس اللہ نے ہمیں بنایا تھا آج ہم اس کے حکم کے مطابق ہی بولیں گے جیسے وہ چاہے گا۔ تو انسان کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ رب العزت یہ بات یاد رکھیں اپنے قانون کے مطابق چلتا ہے، ہماری کوئی تعویل، ہمارے ذہن میں کوئی پلاننگ، کوئی آنے والا خیال ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا۔ اگر کوئی فائدہ دے سکے گا تو وہ ہمارا حسن عمل ہے، اچھا عمل ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، اس کے رسول کے طریقے کے مطابق کیا ہوگا تو تب ہمیں فائدہ ہوگا۔ اس کا تذکرہ بھی اسی صورت کے آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جب کسی انسان کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اس کے اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے تو پھر یہ لوگوں کو دکھاتا پھرے گا فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، لوگوں یہ پڑھو میری کتاب کو،
مکرہو کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں نے اپنی زندگی اسی طرح بسر کی، یہ سوچ تھی میرا یہ عقیدہ اور ایمان تھا کہ ایک دن مجھے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، جب یہ اتنی خوشی ملے گی، اسے سرٹیفکیٹ کامیابی کا مل جائے گا، اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور پھر اس دن اللہ رب العزت کہیں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اے میرے بندے، دنیا کی زندگی تو نے میرے مطابق گزاری، اپنے خواہش پر، اپنے جسم پر، اپنے اعمال پر کنٹرول کیا، آج تیرا رب تجھے دعوت دیتا ہے میں تمہیں ایسی عیش کرواؤں گا تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور جس کو رب کی عیش چاہیے آج اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، جس کو رب کی عذاب، اس کی سختیاں، اس کی ناراضگی اور غصہ چاہیے، جو من میں آتا ہے اس کا وہ کرتا رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح بات سن کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ اس وقت کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ کلوا واشربوا حنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ یہ ساری نعمتیں اللہ رب العزت اسے دیں گے۔ اللہ ہمارا نصیب بھی ایسا بنا دے کہ ہمیں بھی نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے، ہمیں زندگی میں توفیق مل جائے کہ ہم اللہ کے فرما بردار بن جائیں، اس کے رسول کے اطاعت گزار بن جائیں، اس کی پاک کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والے بن جائیں، اس کی کتاب کو سمجھنے والے بن جائیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے والے بن جائیں۔ بصورت دیگر اگر نہ ہوا، اگر یہ نہ کیا، اس کے مطابق سوچ نہ بنائی تو کیا ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جس بد نصیب کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پھر وہ حسرت اور افسوس کے ساتھ کہے گا کاش مجھے یہ کبھی نہ ملتا۔ اللہ اکبر۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میں اپنے حساب کو کبھی نہ دیکھتا، میں کبھی نہ پاتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے افسوس یہ میرے خلاف کیسا فیصلہ آ گیا۔ ما اغنی عنی مالیہ، میں نے اتنا مال جمع کیا کوئی کام ہی نہیں آیا میرے کوئی مال۔ حلق عنی سلطانیہ، میں تو بڑی دلیلیں گڑتا تھا میری کوئی دلیل کام نہیں آئی۔ اور اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ حکم دیں گے خذو فغلو، اسے پکڑو، گھسیٹو اسے، ثم الجحیم صلو، کھینچتے ہوئے جہنم کی طرف لے جاؤ، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اسی پہ بس نہ کرنا، 70 ہاتھ لمبی زنجیر سے باندھ دو، یہ جہنم کی عذابوں میں تڑپ بھی نہ سکے۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ انہ لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ عظیم کی باتوں پہ ایمان نہیں رکھتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، یہ اپنے معاشرے کے پسے ہوئے لوگوں کی خیر خواہی نہیں کرتا تھا، انہیں نہیں کھلاتا تھا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، جو لوگوں کے مال چھین چھین کے اپنی پاکٹ اور پیٹ کو بھرتا تھا، آج اس کے پیٹ میں پیپ ڈال دو، اسے پیپ پلاؤ۔ اسے حرام و حلال کی کوئی تمیز نہیں تھی، اسے ایک ہی دن تھی کہ میرے پاس مال ہونا چاہیے۔ لا یاکلہ الا الخاطئون، یہ وہی کھائیں گے جو خطا کار تھے، جو غلط کام کرتے رہے، اپنی زندگی میں نہ سنبھلے، نہ اپنے آپ کو سنبھالا، نہ اللہ کے حکم کو حکم سمجھا، نہ اس کے رسول کے طریقے کو اپنے لیے لایا عمل سمجھا، نہ اس کی کتاب کو کتاب ہدایت مانا، یہ تو اپنی خواہش کے مطابق ہی زندگی بسر کرتے رہے۔ لوگوں آج ہم سمجھ جائیں
کل کی ذلت، آج کی ذلت تو ختم ہو جائے گی، کل کی ذلت کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت سے محفوظ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ میرے انجام کو بہت اچھا کر دینا۔ ہر انسان اپنے لیے یہ اللہ سے التجا کرے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، اے اللہ میرے انجام کو اچھا کر دینا سارے معاملات میں، واجرنا من خزی الدنیا، اے اللہ دنیا کی ذلت سے محفوظ فرمانا، وعذاب الآخرہ، اللہ آخرت کے عذابوں سے محفوظ فرمانا۔ اے اللہ تو ہم سب کے حق میں یہ دعا کو قبول فرما لے، ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے بچا لے۔ اے اللہ جو عذاب مختلف صورتوں میں آ رہے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ ہم پہ رحم فرما دے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مال کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام